شرطی یا ملازمت، کیا تقدیریں بدل جاتی ہیں؟ مزاج آپ کا ہے کاروباری اور کر آپ نوکری رہیں، آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، آپ کی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے سید محمد علی زنجانی صاحب سے نوکری کے بارے میں، جاب کے متعلق، کاروبار اور حصول رزق کے دوران آپ کو پیش آنے والے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، ان سے متعلق وظیفہ جانیں گے۔ اور آج سید محمد علی زنجانی صاحب بتائیں گے کہ آپ کو کاروبار، جاب یا ورک سٹیشن جہاں پہ آپ اپنا حصول رزق کے معاملات کرتے ہیں، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، جلد از جلد بہترین نوکری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، چلتی ہوئی نوکری کو مزید بہتر اور اس میں ترقی کیسے پائی جا سکتی ہے، یا کاروبار کو آسمان کی بلندیوں تک کیسے لے جایا جا سکتا ہے۔ جی زنجانی صاحب، بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ انسان کا نصیب، اس کا مقدر اور اس کا بخت جو ہے، یہ پروردگار نے ایسا رکھا ہے کہ جس میں بہت سارے افراد پرسکون بھی رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور اکثر لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا تقدیریں بدل جاتی ہیں؟ تو میں ان کو بالکل کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں تو پھر آپ ہی مقدر ہیں اور آپ ہی تقدیر ہیں، کیونکہ اور جو آپ ہی اچھا سکندر ہیں۔ آپ ہی سکندر ہیں، اور جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہو، اب وہ آپ کا مقدر ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اگر برا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، یا اچھا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو صرف اتنا سا کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے کرشمات دیکھیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہمیں ذائچے سے زیادہ بہترین رہنمائی نہیں دے سکتا کہ آپ بنیں کس کے لیے، کہ مزاج آپ کا ہے کاروباری اور کر آپ نوکری رہیں، مزاج آپ کا ہے نوکری والا کر آپ کاروبار رہیں، یا مزاج آپ کا ہے کہ بیرون ملک جا کے نوکری کرنی ہے اور آپ نے کبھی زندگی میں ویزا ہی نہیں لیا، یا مزاج آپ کا ایسا ہے کہ آپ نے ملک میں کام کرنا ہے اور آپ ویزا لے کے بیرون ملک وہ جگہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو جب تک آپ اپنی ڈائریکشن کا تعین نہیں کریں گے اپنے ذائچے کے مطابق کہ مجھے کب، کس جگہ پہ اور کس ایج میں جا کے وہ کامیابی مل سکتی ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑی دنیا کی چین ہے کہ وہ شخص ساری زندگی نوکری کی تلاش میں رہا، لیکن 60 سال کے بعد اس کو یہ اندازہ ہوا کہ حادثاتی طور پہ اس نے کچھ اپنے ہاتھ سے بنا دیا، وہ بک گیا اور مقبول ہو گیا، اور آج وہ پوری دنیا میں مقبول ہے۔ فوڈ چین جو ہے، فوڈ چین، اس کی پوری دنیا میں فوڈ چین ہے۔ دیکھیں کہ کتنی ایج کے بعد جا کے اس کو کامیابی ملی۔ تو آپ اگر اس چیز کا تعین کر لیں تو آپ کو بھی فائدے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، یا وہ لوگ جو اپنی نوکری میں ترقی چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آج ان کے لیے میں ایک بڑا بہترین وظیفہ جو ہے تجویز کروں گا، اور وہ ہے قرآن پاک کی سورہ والضحیٰ۔ یہ ایسی سورہ ہے کہ جس کو جو عاملین ہیں یا بزرگان دین ہیں، انہوں نے اس کو بڑا پرتاثیر کہا ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں، اور اپنے پاس ایک خوشبو ہے مسک الہدیٰ، اس کو آپ جلائیے۔ اگر نہیں ہے تو آپ سیدعلیزنجانی.com پہ جا کے اس کو منگوا بھی سکتے ہیں، اور آپ نے سورہ والضحیٰ کو آپ نے پڑھنا ہے 9 دفعہ۔ یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورہ والضحیٰ کے اندر 9 جگہ کے اوپر کاف ہے۔ جب کاف آئے اس کے بعد آپ نے 9 مرتبہ اللہ پاک کا ایک نام ہے یا کریمو، یا کریمو، اس کو 9 دفعہ پڑھیں گے، پھر سورہ ضحیٰ آگے کنٹینیو کریں گے، پھر جب کاف آئے گا پھر آپ نے یا کریموں کا ورد کرنا ہے 9 دفعہ، پھر آپ سورہ والضحیٰ کنٹینیو کریں گے اور 9 دفعہ یا کریموں کو، اسی طرح 9 جگہوں کے اوپر جہاں جہاں پہ کاف آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے یا کریموں کا ورد کرنا ہے۔ 9 دن آپ نے اس کو کرنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب عطیہ کریں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کیجیے۔ اگر 9 دن کے اندر آپ کی نوکری نہیں ہوتی ہے تو آپ پھر اس کو 18 دن کریں گے، یعنی مزید اگلے 9 دن آپ کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ ان 18 دنوں میں بھی آپ کی نوکری نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو 27 دن اس کے مکمل کریں گے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ اور 27 دن کے اندر بلکہ جو بزرگان دین کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں، آگے ایک جملہ لکھا ہوا تھا شرطی یا ملازمت، کہ اب اللہ کا حکم ہے
ان کی جانب سے، بزرگوں کی جانب سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو اگر ان کی جانب سے لکھی ہے تو میں بھی اگر کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ کا ہی وعدہ ہے، مجھ سے مانگو تو میں کچھ بھی عطا کرتا ہوں. تو اگر آپ اس کو کریں، خلوص نیت سے کریں، عاجزی سے کریں، انکساری سے کریں، اپنے بہتر حلال رزق کے لیے آپ کریں، تو آپ کی نوکری کی تلاش ختم ہو سکتی ہے، اچھی نوکری مل جائے گی. آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، آپ کی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. آپ جس جگہ پہ، جس ملک میں، جس جگہ پہ موجود ہیں، وہیں پہ آپ کے روزگار کا سلسلہ جو ہے وہ بھی آپ کا الحمدللہ شروع ہو جائے گا. بس اس میں جو خوشبو ہے نا، مسک الہدیٰ، وہ خوشبو بہت ضروری ہے اس دوران، کیونکہ جہاں پہ خوشبو ہوتی ہے وہاں پہ نیگیٹو انرجیز نہیں آتی ہیں. جہاں پہ خوشبو ہوتی ہے وہاں پہ انسان دوست موکلات، انسان دوست فرشتے اللہ کے حکم سے مدد کرنے کو بھی پہنچتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. سید محمد علی زنجانی نے آج ان تمام بے روزگار افراد یا وہ افراد جو اپنے موجودہ ملازمت سے پریشان ہیں یا کاروبار سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، اس کے لیے ایک شرطیہ نوکری، شرطیہ ترقی کا جو وظیفہ بتایا ہے. یقیناً اللہ پاک کی کلام میں طاقت ہونے کے باوجود آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے آج جو وظیفہ بتایا وہ اس نے آپ کی زندگی میں کتنا بڑا تبدیلی کا ایک ایسا عنصر لے کر آیا ہے جس کو آپ یقیناً دیکھ کے حیران رہ جائیں گے.